بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. سب سے پہلے وہ ایک وسیع بوتیک میں داخل ہوئے تھے. سامنے ہی پیرٹ گرین سلک کی ساڑی پر نظر پڑی تھی جس پر سرخ موتیوں کا نہایت نازک کام بنا ہوا تھا. کیسی ہے یہ ساڑی؟ انہوں نے پلٹ کر ماہین کی سم دیکھا. بہت خوبصورت. کیا روشی ساڑی پہنے گی؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا. میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کا انداز بالکل سادہ تھا. میرے لیے؟ مگر میں نے تو کبھی ساڑی استعمال ہی نہیں کی. ہمارے ہاں عموماً شادی شدہ خواتین ہی استعمال کرتی ہیں. اس نے جواب دیا. تو لے لیتے ہیں، بعد میں استعمال کر لیجیے گا. ان کا انداز بدستور تھا. لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے ان کی بات مکمل ہوتے ہی جلدی سے کہا اور مسکراہٹ کے پردے میں اپنی گھبراہٹ چھپائی. بعض اوقات کوئی اچھی چیز مس ہو جاتی ہے، پھر نہیں ملتی. کیا آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے ملبوسات پر نظریں دوڑاتے ہوئے سرسری سا اسے بھی دیکھا. نہیں بھلا اعتراض کی کیا بات؟ بلا وجہ کی فضول خرچی، جبکہ ضرورت بھی نہیں. اس نے دھیرے سے ہنس کر کہا. جب چیز موجود ہوتی ہے تو اس کے استعمال کی جگہ بھی نکل آتی ہے. آپ اسے میرا اصرار سمجھیے. یاور علی خان نے گرل کو اشارے سے پیک کرنے کے لیے کہا. مہین یکدم چپ سی ہو گئی. یہ وائٹ ڈریس دیکھیے، یہ روشی جیسی موڈی لڑکی کو بہت سوٹ کرے گا. بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. اس کی طرف اشارے سے بتانے لگے. جی؟ وہ بس جی کر کے رہ گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ خاص سے چھپے رستم میں سب کچھ تو پتہ ہے آپ کو. وہ ہنسی. ہاں تو میں نے کب کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ؟ وہ بہت سنجیدگی سے جواب دے رہے تھے. ظاہر تو آپ یہی کرتے ہیں. وہ برجستہ بولی. تو پھر لے لیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے گویا اس کی بات سنی انسنی کر دی. ضرور. روشی بہت خوش ہوگی. اسے یہ ضرور بتائے گا کہ یہ آپ کی پسند ہے. ماہی نے نظریں چرا کر کہا. آپ کہتی ہیں تو بتا دیں گے. لیکن ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ وہ پوچھنے لگے. آپ کی جانب سے محبت کا اظہار اسے خوشی سے پاگل کر دے گا. مسکرائی. بہتر. وہ مخصوص انداز میں مسکرا دیے. آئیے اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں. اسے بہت زیادہ خوش کر دینا چاہیے. وہ بائیں طرف مڑتے ہوئے کہنے لگے. ہاؤ اسٹرینج. اس نے خوش دلی سے شانیہ چکایا. نہیں خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں. اکلوتی بیٹی ہے میری. انہوں نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے جواب دیا. بیٹا بھی اکلوتا ہے؟ مہین نے یاد دلایا. ہاں مگر وہ میرے ساتھ باہر جاتا رہتا ہے. اس کی پسند کی شاپنگ کرا دیتا ہوں. انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا. مہین کو اس قدر واضح جواب ملنے کے بعد قدرتی طور پر خاموشی اختیار کرنا پڑی. 3 سوٹ، 1 فراک، 1 ساڑی پیک کرا کر وہ باہر آئے. تقریباً 20 منٹ انڈین قونصلیٹ کے پاس صرف ہو گئے. آپ گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر لیں گی؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے گھومتے ہوئے مخاطب ہوئے. شور ظاہر ہے یہ تو بہت اہم ہے. میں 40 منٹ انتظار کر سکتی ہوں. اس نے مسکرا کر جواب دیا. یاور علی خان نے اندر بیٹھ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا. وہ سامان پیچھے ڈال کر بیٹھ گئی. پھر کھانے میں وہ 20 کی بجائے 15 منٹ میں فارغ ہو کر باہر آ گئے تھے. چہرے پر شکنیں پڑی ہوئی تھی جو اس کی الجھنوں کا مظہر تھی. اینی پرابلم؟ مہین نے سرسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی. پرابلمس تو ہوں گی، ٹینشن بھی تو سخت چل رہی ہے. وہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے. اب کہاں چلیں گے؟ اس نے بات کا رخ موڑا. کہیں نہیں، بس گھر چلیں گے. انہوں نے اسی الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا. اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک کر سکون سے آنکھیں موند لی. وہ خاصی دیر خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے. میں نے آتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ضروری بات کرنا ہے آپ سے، آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے سگنل پر گاڑی روکتے اس کی سم دیکھا. مہین نے پٹ سے آنکھیں کھول دی. مجھے یاد ہے. اس کا دل دھک دھک کرنے لگا. وہ سنبھل کر بیٹھ گئی. دراصل میں بہت دنوں سے الجھ رہا ہوں. اب کنارہ چاہتا ہوں. وہ سگنل پر نظریں جمائے ہوئے بہت دھیمی آواز میں مخاطب تھے. جی ضرور کہیے. وہ بے ساختہ بولی تھی. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. سگنل کھل گیا تھا. گاڑی آگے بڑھی تھی. ایک لمحے کو مہین کے سارے آواز ٹھٹک کر رہ گئے. بظاہر جملے میں اس کے متعلق تو کوئی بات نہ تھی، مگر پچھلے 2 دنوں سے جن کیفیات سے گزر چکی تھی اس حساب سے تو یہ بم بلاسٹ تھا. اسے آنے والے لمحات سے خوف آنے لگا. یہ تو کوئی بری بات نہیں، اگرچہ اس پر حق فیصلے میں خاصی تاخیر ہو گئی. اس نے بہت سوچ سوچ کر نپت انداز اختیار کیا. جب موڈ ہو وہیں فیصلے کا وقت ہوتا ہے. انہوں نے برجستہ کہا. تو کر لیجئے. اس نے تھوک نکلا. گویا گٹھلی حلق سے نیچے اتار رہی ہو. میں اجازت نہیں مانگ رہا. ایک شخص سے مورلی پرمیشن کا پابند تھا اور وہ ہیں بابا صاحب، اور وہ اجازت دے چکے ہیں.
انہوں نے چہرہ موڑ کر اس کی سم دیکھا. پھر میں کیا رول ادا کر سکتی ہوں؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی. آپ کا تو بڑا میجر رول ہے. ان کے انداز میں بہت مضبوطی تھی. مہین کا دل ایک مرتبہ پھر اچھل کر حلق میں آ گیا. بابا صاحب ہری پور آئے تھے جب میں اور روشی یہاں سے واپس گئے تھے. انہوں نے آپ کے نام سے ایک پیغام دیا ہے. وہ بالکل سپاٹ انداز میں مخاطب تھے. جی میرے نام؟ اس نے بے ساختہ ان کے چہرے کی سم دیکھا. انہوں نے آپ سے معلوم کیا ہے آپ میرے بچوں کی محبت میں کتنا آگے بڑھ سکتی ہیں؟ بالآخر مہین چند ثانیے خاموش رہی جیسے کسی گہری سوچ میں ہو. یاور علی خان بہت سکون سے ڈرائیو کر رہے تھے اور جواب کا انتظار کر رہے تھے. محبتوں کو ایکسپلائٹ کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی. آخرکار اس نے زبان کھولی. بہت ساری وجوہات اکٹھی ہو کر کسی واقعے کی بنیاد بن جاتی ہیں. کمزوریاں ہی ایکسپلائٹ کرنے کو ہوتی ہیں اور محبت بہت ہی کمزور ہوا کرتی ہے. یاور علی خان نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا. وہ محبت جو مجھے بچوں سے ہے. میں نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. برجستہ جواب آیا. اس کی نظریں جھک کر رہ گئی. کمال کی مقناطیسیت رکھنے والا مرد جسے دوسروں کے حواسوں پر چھانے کے لیے ذرا محنت نہ کرنی پڑتی ہو. لہجے اور خوشگوار نظر کو خوش قسمتی کا پیمانہ سمجھا جاتا ہو. اس کی طرف سے اس طرح کا انداز اور جواب حواس مشتعل کرے تو تعجب کیا ہے. خاصی دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی. وہ اپنے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور جس میں کامیاب بھی ہوگی. آپ بچوں کو سیڑھی نہ بناتے تو زیادہ بہتر تھا. اس نے سنجیدگی سے کہا. بات کا کوئی آغاز بھی ہوا کرتا ہے. ابھی تو آغاز کیا ہے. بات آگے بھی بڑھے گی. میں تو آپ کے حوالے خاصا محتاط ہوں. انہوں نے چڑھتی سی نظر اس کے پریشان سے چہرے پر ڈالی. اتنا تو خیر آپ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ میرے بچے عمر کی وہ حدیں پار کر چکے جس کو بنیاد بنا کر دوسری بیوی بناتے ہیں. ان کی سنجیدگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا. پھر اس نے سر جھکا کر پوچھا. پھر کیا؟ اس سے تو ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے خواہ حق میں ہو یا نہیں. مہین سر جھکائے خاموشی سے کچھ سوچتی رہی. اگر جواب آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوا تو آپ کی جاگیردارانہ اور افسرانہ انا کو شدید ضیق پہنچے گی. مہین نے خاصے پرسکون انداز میں ان سے کلام کیا تھا. شاید مگر مجھ میں برداشت کا مادہ ٹھیک ٹھاک موجود ہے. آپ اس کی فکر نہ کریں. میں اس وقت کسی بھی طرح کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. شاید آپ کو انتظار کرنا پڑے. میں کر سکتا ہوں. یاور علی خان نے اس کی طرف ایک لحظے کو دیکھا. ویسے آپ سوچیں گی کیا یہیں کہ دنیا کیا کہے گی؟ جوان بچوں کے باپ سے شادی کیوں کی؟ مسئلہ کیا تھا؟ عمر کا فرق بہت ہے. یہ اور وہ. یاور علی خان مزید گویا ہوئے. نہیں میں اپنا حساب کتاب رکھتی ہوں. مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں. وہ تمام معاملات جو انسان کی زندگی پر مستقل اثرات ڈالتے ہوں انہیں دنیا یا زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے. اتنی کچی بھی نہیں ہوں کہ دوسروں کے زیر اثر رہ کر فیصلے کروں. ستائش کا ہلکا سا تاثر یاور علی خان کے چہرے پر نظر آیا. جواب کے لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کروں گا بلکہ بابا صاحب آپ سے اور ضرورت پڑی تو نعمان سے بات کریں گے. آپ کو ڈر لگے گا؟ وہ بے ساختہ ہنس دی. ڈر تو سب ختم ہو چکے ہیں. اب تو صرف اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے. وہ کسی گہرے خیال سے چونک کر بولے. مہین ہر طرح سے خود کو پرسکون کر چکی تھی. اس میں یاور علی خان کا بھی خاصا حصہ تھا. انہوں نے اتنی بڑی بات جس ڈھب سے کی تھی اس کا اندازہ مہین پہلے سے نہیں کر سکتی تھی. اس نے ترچھی نظروں سے یاور علی خان کو دیکھا مگر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگی. اسے ان کے پراسرار اور مقناطیسی اثر سے خوف سا آتا تھا. وہ اسے شروع دن سے ہی نیا جہان محسوس ہوئے تھے جسے دریافت کرنے کی خواہش بے ساختہ بیدار ہوتی تھی. شام گہری ہو رہی تھی. اس نے نہا دھو کر پنک کاٹن کا سوٹ زیبدن کیا. بال خشک کر کے ہیئر بینڈ لگایا. نہایت آرام دہ سیاہ لیدر کی چپل پاؤں میں ڈالی. ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا. بڑے ناز سے خود کو منہ چڑھایا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئے. ایک دم دھیان آیا کہ ریسٹ واچ تو باندھی نہیں. کمرے میں واپس جانے کے خیال سے کوفت سی ہوئی. ایک لمحہ رکی پھر سر جھٹک کر کھوکھر کے کوارٹر کی طرف بڑھ گئے. کوارٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ دھڑ سے اندر ہو گئی مگر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا. سامنے سرخ گھوڑے کی لاگ تھامے باری کھوکھر سے بات کر رہا تھا. دھڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی سم دیکھا تھا. باری نے تو گہرا سانس لے کر نظریں واپس موڑ لی تھی. البتہ کھوکھر نے دستے بدستہ سلام عرض کیا تھا. وہ جواب دینے کی بجائے آگے بڑھتی گئی اور دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ایک لمحے کو رکی. کھوکھر ہم پیچھے جا رہے ہیں. کوئی پوچھے تو کہہ دینا اوپر ہے. کوئی بلائے تو کہہ دینا جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں.
बारी ने बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त की मगर खामोश रहा। चंगा जी, आख देंगा, पीछे तुसा नमाज पढ़न गए हो। बेचारे ने बड़ी सादगी से जवाब दिया था। रोशी ने दांत कचकचाकर उसकी सिम देखा। बारी, इसे समझा देना, उसने खफकी से कहा। दरवाजे से बाहर निकलकर बहुत बड़े वीरान अहाते में दाखिल हो गई। कुदरती तौर पर बारी समझ चुका था कि वो कहाँ जा रही है। अजीब सी उलझन उसके चेहरे से झलकने लगी थी। बाजार वो खोकर से बात कर रहा था। रोशी चलते चलते फौरन ही ठटक कर रुक गई थी। झूमर नेवी ब्लू कुर्ते और तंग पजामे पर बड़ा सा जरदार दुपट्टा संभालती बिल्कुल आखिरी कोठरी से बाहर निकली थी और बाहर ताला लगा रही थी। ताला लगाकर उसने चाबी अपने गिरेबान में डाली। बड़ी बेनियाजी से बल्कि खुद अतमादी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मगर रोशी पर नज़र पड़ते ही अपनी जगह ठटक कर खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, रोशी ने बड़ी रसानियत का मुजाहरा किया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? झूमर ने जिस शान बेनियाजी से हाल दरियाफ्त किया था वो बिल्कुल नया अंदाज था। पहले जैसा कदरे आजिज़ाना, बहुत मुशफ़िक़ाना अंदाज नहीं था। कैसे आई? जैसे आती हूँ। उसकी नज़रें उस कोठरी की तरफ लगी हुई थी जहाँ झूमर ताला लगा कर आ रही थी। तो फिर बातें करते। झूमर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली। हाँ खैर, आई तो इसीलिए हूँ। जफरी भाई अस्पताल से आ गए। रोशी झूमर के पीछे चल पड़ी। अरे कहाँ, फ़िलहाल तो किस्मत हमारे साथ है, झूमर ने कहका लगाया। रोशनी ने ताज्जुब से झूमर की शक्ल देखी। इससे कबल उसने उसे कभी कहका लगाते हुए नहीं देखा था। कहाँ गई थी आप जो इतना बदल कर आई हैं? उसने कदरे नागवारी से पूछा। अच्छा, मैं बदली हुई हूँ? मुझे तो पता नहीं चला। वैसे ये बताओ, ये तब्दीली अच्छी है या बुरी? झूमर खिलखिलाई। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। झूमर ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। रोशी ने उसके पीछे पीछे चलते हुए जवाब दिया। क्यों फ़िलहाल क्यों नहीं? झूमर ठंडे यख कमरे में दाखिल होकर मज़ीद खुशगवार मूड से गोया हुई और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। क्या ठाठ हैं आपके, जफरी भाई का शुक्रिया अदा करें। क्या आप तसव्वुर करेंगी अगर आपको इन तमाम सहूलतों के बगैर रहना पड़ जाए? वो एक खूबसूरत और नाजुक कुर्सी खींचकर झूमर के बेड के करीब लाते हुए गोया हुई। सारी सहूलतें तो दिल की होती हैं। जफरी मौजूद हो तो एयर कंडीशनर हीटर बन जाता है, उसने कदर तलखी से कहा। आप जफरी भाई के बजाय किसको इस कमरे में देखना चाहेंगी? रोशी ने मोरके का आगाज़ किया। बड़ा खूबसूरत जवाब है मेरे पास। खूबसूरत इसलिए कि उसका ध्यान में आना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। सांस तक खूबसूरत हो जाती है। वो यूँ खिलखिलाई जैसे गुदगुदी हो रही हो। शेम शेम, झूमर भाभी आप शादीशुदा, ये सब आपको सूट नहीं करता। रोशी के लहजे में बला की आंच थी। तुमने पढ़ाया था मेरा निकाह? झूमर ने इस्तेज़ाई अंदाज में दरियाफ्त किया। किसी ने तो पढ़ाया होगा, रोशी ने तल्खी से कहा। चलो, मेरा निकाह तो किसी ने पढ़ा दिया गया होगा। जफरी को निकाह के हिजे आते हैं। किस कदर खुदगर्ज हो तुम लोग। मसलहतों ने तुम्हारी आंखों पर कितने मोटे मोटे पर्दे डाल रखे, सोच कर भी शर्म आती है। झूमर ने भी इस बार तल्ख लहजा इख्तियार किया। मगर शादी का जो प्रोसेस होता है, आप उसी प्रोसेस से, उसी ज़ाब्ते से घर में आई हैं। रोशी ने उसे लाजवाब कर दिया। खूब, निकाह दो अफराद के बकई होशो हवास कबूलियत के अमल का नाम है। जिसके होशो हवास से मुअत्तिल हो उसका निकाह कैसा? झूमर ने मुस्कुराकर रोशी की आंखों में झांका। मगर जो कुछ हुआ आपके घर वालों की रजामंदी से हुआ। किसी ने आपकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तो नहीं रखा था? रोशी ने माथे पर बल डालकर सवाल किया। इससे बड़ा भी एक असला है, बल्कि सबसे बड़ा बम है। इसे रोटी कहते हैं। सारे असले ईजाद होने से पहले इसका पेट में होना शर्त था। कोई फाका मस्त मुंह तो नोच सकता है, हथियार ईजाद नहीं कर सकता। घड़ी टाइम बताती है, भूखे का पेट रोटी रोटी। उस वक्त कोई उससे पूछे कि टाइम क्या हुआ तो वो 3:45 की बजाय रोटी का टाइम है। झूमर हंस पड़ी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। इतना बड़ा बम उन्होंने मेरे बाप के पेट से बांध दिया था, बेचारा क्या करता? झूमर ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। जब आप हथियार डाल चुकी हैं तो फिर इस बहस का मतलब बिल्कुल बेकार है। और जिस रास्ते पर आप कदम रख रही हैं वहाँ दूर तक अंगारे बिछे। क्यों खुद पर जुल्म कर रही हैं? रोशी ने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की। हथियार तो डाल दिए थे, मगर कैद खाने के कैदियों ही में मोरका शुरू हो गया। झूमर ने गहरा सांस लेकर छत की तरफ देखा। जहन को इधर उधर भी करने की कोशिश करना चाहिए। जिस मुकदमे में जान ना हो उस पर पेशियाँ लगवाने का क्या फ़ायदा? रोशी ने बड़े दानिशवराना अंदाज में उसे समझाया। वकील अच्छा मिल जाए तो मुकदमे में जान पड़ सकती है। झूमर मुस्कुराई। मगर आपको इस माहौल में अच्छा वकील कभी नहीं मिल सकता। रोशी ने उसको इम्कान भर मायूस किया। तुम बन जाओ। झूमर ने अचानक उससे खिदमात तलब कर ली।
وکیل بن سکتی ہوں مگر وکیل استغاثہ، وکیل صفائی نہیں۔ روشنی نے بے دردی سے جواب دیا۔ کیوں بھلا؟ تمہارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ تم تو بہت آگے، بہت بلند ہو۔ یہ نہ پوچھیے، میں صرف یہی سمجھانے آئی ہوں کہ اپنی زندگی کو طوفان کے حوالے نہ کریں اس لیے کہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ روشنی نے اس کی بات کاٹ کر بہت سرد موہری سے جواب دیا۔ مجھے اپنے معاملات طے کرنے دو، مجھ سے ہمدردی نہ کرو۔ جمر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ صرف آپ کے معاملات نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ روشنی نے رخائی سے کہا، جیسے اب اس سے برداشت نہ ہو رہا ہو۔ وہ تو پہلے ہی مشکلوں میں ہے، اور پھر میں بدصورت بھی نہیں ہوں، اسے کوئی گھاٹا تو نہیں ہوگا۔ صورت سے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کی وجہ صرف صورت نہیں ہوتی، اس کی سمجھ میں خود بھی نہیں آتا کہ کوئی اسے کیوں اچھا لگتا ہے، کیوں یاد آتا رہتا ہے۔ روشنی نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ اچھا، تمہارے لہجے سے تو بڑی تجربہ کاری جھلک رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ جمر شرارت سے اسے گھورنے لگی۔ ہے کوئی؟ روشنی نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ سچ؟ کون ہے وہ سرما جو تمہیں جیت لے گیا؟ جمر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روشنی خاموش رہی۔ حویلی ہی میں رہتا ہے؟ جمر بے حد مشتاق نظر آئی۔ روشنی نے صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ کون ہے؟ جمر اس کی طرف جھک آئی۔ نہیں، روشنی نے دو ٹوک انکار کیا۔ کزن ہے؟ نہیں، روشنی نے دو ٹوک انکار کیا۔ مگر حویلی کے سارے لڑکے ہی تمہارے کزن ہیں سوائے جواد کے، جمر الجھ کر بولی۔ چھوڑیے، آپ وقت آنے پر پتہ لگ جائے گا۔ روشنی نے منہ بنایا۔ مگر روشنی، تمہاری تو منگنی ہو چکی ہے۔ جمر کو یاد آیا تو اس نے چونک کر روشنی سے سوال کیا۔ جس طرح آپ اپنا نکاح نہیں مانتی، اسی طرح میں اپنی منگنی نہیں مانتی، روشنی نے برجستہ کہا۔ بغاوت کرو گی؟ جمر کھلکھلائی۔ ایسی ویسی دیکھیے گا آپ۔ وہ بھی مسکرا پڑی۔ وہ بھی تمہیں چاہتا ہے؟ جمر نے سوال کیا۔ ابھی میں اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی، اس وقت تو میں آپ کو سمجھانے آئی ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہوگا وہ نہیں، مگر کوئی خواہ مخواہ مارا جائے گا۔ روشنی نے فوراً بات کا رخ پلٹا۔ تمہیں اس مارے جانے والے سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تمہاری بلا سے؟ جمر نے بے نیازی سے دوبارہ کہا۔ میرے خیال میں آپ کے حسن بے مثال کے باوجود حویلی کا کوئی فرد آپ میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں لے گا، اس لیے کہ حویلی کی بہو ہیں، خواہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ روشنی نے پاؤں پھیلا کر بیڈ سے ٹکا دیے۔ تم مجھے مت سمجھاؤ، اس لیے کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ جمر عجیب سے سرور میں مسکرائی۔ کیا نہیں پتہ؟ روشنی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کچھ نہیں، جمر آنکھیں موند کر مسکرائی، بڑے معنی خیز انداز میں۔ روشنی بہت گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی روشنی مضطرب ہو رہی تھی۔ کہا نا بھائی، کچھ نہیں، بس یہ کہ مجھے اس کی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی طرف زخم کا نشان ہے۔ مجھے اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی کہ ماضی میں کبھی اسے یہ زخم لگا ہوگا تو اسے تکلیف ہوئی ہوگی۔ روشنی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے سانس رہ گیا۔ وہ ایک ٹک جمر کو گھورنے لگی۔ اس نے تو آج تک اس کی گردن پر لگے زخم کا نشان نہیں دیکھا، جبکہ دن رات جانے کتنی بار ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ روشنی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کیا؟ جمر نے تجاہل برتا۔ زخم کا نشان؟ وہ اندر سے بہت بگڑ چکی تھی، بظاہر خاصی پرسکون تھی۔ میں بہت قریب سے دیکھا ہے ہم نے۔ جمر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جتنے قرب کا تصور کر سکتی ہو کر لو۔ وہ پھر کھلکھلائی۔ روشنی یکلخت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے جمر کے جملے میں بلا کی صداقت نظر آئی کہ ایئر کنڈیشنر ہے، اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ارے کھڑی کیوں ہو گئی؟ بیٹھو نا۔ جمر نے اس کی سمت حیرانی سے دیکھا۔ نہیں، اب میں چلوں گی، اندر تلاش شروع ہو چکی ہوگی، روشنی نے رخائی سے جواب دیا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ باہر آ کر اندازہ ہوا کہ واقعی وقت بہت آگے بڑھ گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ طویل راہ گزر کر اس ویران احاطے میں آ گئی۔ ماں اس نے سفید شلوار قمیض میں ملبوس باری کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے، اتنی دیر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھوکھر آپ کو جانے کتنی نمازیں پڑھوا چکا ہے۔ حماقت کی! وہاں کھانا لگا ہوا ہے، سارے ملازمین آپ کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ وہ نزدیک آ کر جھلا کر بولا۔ میں کیا کروں پھر؟ اس نے بے خوفی سے تنک کر کہا۔ بتا دیتے بڑی امی کو کہ جمر بھابھی کے پاس ہوں، مگر وہ جو پٹی آپ کھوکھر کو پڑھا کر گئی تھی، ورنہ مجھے بتانے میں کیا جاتا ہے۔ اب جلدی چلیں۔ وہ اس سے آگے لمبے لمبے ڈگ بھر کر کھوکھر کے کوارٹر میں داخل ہو گیا، جبکہ اس کی چال بے انتہا سست تھی۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں۔ مسلسل کال بیل بجانے پر بالو تقریباً دوڑتی ہوئی باہر گیٹ تک آئی تھی، مگر عجیب گم و گو سی کیفیت میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ بڑا عجیب وقت تھا۔
کتنی بری بات ہے عارف بھائی، آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے، اس نے دکھ اور الجھن کی کیفیت میں کہا۔ ارے برا ہوں، برا کہو، میڈل تو نہیں مانگ رہا، ایک بھی تو گناہ گار نہیں، پارساؤں میں گر گیا ہوں، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں تلخی سے ہنس کر کہا۔ لال خان آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کو اس حال میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو رہی ہوتی۔ بہرحال آئیے، اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے سہارا دینے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا۔ آپ زحمت نہ کیجیے، میں چل سکتا ہوں، ازل کے دن سے ہوں آوارہ برگ کی صورت، عوام میں بھی کوئی مجھ کو سنبھال رکھتا ہے۔ وہ آگے بڑھا، بھالو ایک طرف ہٹ گئی، گیٹ بند کیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اور ایک صوفے پر گر گیا۔ بھالو دروازے میں کھڑی ہو گئی تھی اور فکر مندانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دن وہ بہت غضب ڈھا رہی تھی، سیاہ ستاروں بھرا جالی کا کرتا پہنے ہوئے تھی۔ اس دن اس نے بہت سے پھول بھی پہنے تھے، حویلی میں جشن تھا، ساری حویلی پر چراغا ہوا تھا، بس رات کیا تھی، دن تھا۔ اس دن اس نے خود بھی ڈھیر سارے پھول پہنے تھے اور حویلی کی بیگمات کے لیے بھی گجرے بنائے تھے۔ ہے سراپا تیرا نظر میں یوں، رنگ شام و سحر کو بھول گئے۔ میں باغ میں آیا تو وہ پان کی گلوریوں پہ چاندنی کے ورق لگا رہی تھی۔ میں نے اسے دور سے دیر تک دیکھا، یوں لگتا تھا سارا چراغا اس کے سامنے مانند پڑ رہا۔ مجھے دیکھ کر بولی، عارف آج ساری رات گیت سناؤں گی، سنو گے؟ زنانے کی کسی کھڑکی سے لگ کر بیٹھ جانا۔ پھر وہ ہنس پڑی تھی۔ عارف آنکھیں موندے اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ پھر سنا تھا آپ نے اس کا گانا؟ بالو نے عجیب سے دکھ میں دریافت کیا تھا۔ ہاں سب سنے تھے۔ جب اس نے آخری گانا سنایا، مجھے آئی نہ جگ سے لاج، میں اتنے زور سے ناچی آج کہ گھنگرو ٹوٹ گئے، تو میرا جی چاہا میں اسے اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوں۔ کتنی زندگی تھی اس کی آواز میں، میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ تو نازنین بیگم نے مجھے آواز دے کر چونکایا کہ عارف یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کھانا کھایا تھا تم نے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ۔ نازنین بیگم، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اس کا نام نازنین تھا؟ بالو نے چونک کر پوچھا۔ ارے نہیں، وہ تو ہمارے مالکوں میں سے تھی۔ اس کا نام تو اتنا خوبصورت ہے کہ آس پاس سننے کو بھی نہیں ملے گا کبھی۔ اس نے ایک لحظے کو آنکھیں کھولی۔ تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی وہ ہلکی سی لکیر میرے تخیل میں رہ رہ کر جھلک اٹھتی ہے، یوں اچانک تیرے عارض کا خیال آتا ہے، جیسے ظلمت میں کوئی شمع بھڑک اٹھتی ہے۔ نازنین بیگم چلی گئی اور مجھے وہی نیند آ گئی۔ پھر میں چونک کر جاگا تو یوں کہ وہ میرا کندھا ہلا کر جگا رہی تھی۔ ساری کہکشائیں میرے کندھے پر اتر آئی تھی۔ میں نے کہا، ظالم، نیند میں ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں تو انگارہ سی طلب بھی جاگتی ہے، کیوں جگا دیا؟ وہ پھر ہنس پڑی تھی، حالانکہ پتھر نہیں ہنستے۔ وہ بہت اونچی اڑان بھرتی تھی، جیسے چاہتی تھی رہتی تھی، اس میں کنیزوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ نام تو بتایا نہیں آپ نے اس کا؟ بالو نے وہیں کھڑے کھڑے ٹوکا۔ بہت سے نام ہیں اس کے، روشنی، گیت، خوشبو، گھٹا، بجلی، پھول۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ پھر کچھ بولے گا، مگر خاصی دیر ہو گئی تو اس نے ٹوکا، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ آج مرجھا گیا اپنا دل، ہم خدائے بہار ہوتے تھے، آہا۔ بھابھی کیا میں یہاں سو سکتا ہوں؟ اس نے شکستہ سے انداز میں پوچھا۔ بالکل، بالو جانے کس دھیان میں تھی، چونک کر بولی، اور اس کے دکھ کے احساس سے بوجھل ہو گیا دل۔ عارف کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ آپ رو رہے ہیں مرد ہو کر؟ اس نے منہ سے نکل گیا۔ نہیں، انسان ہو کر، عارف نے برجستہ کہا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ انسان رو پڑے، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہمیں آج ساحل پہ رونے بھی دو کہ طوفان میں مسکرانا بھی ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھابھی، ورنہ اس طوفان سی زندگی میں ہم مسکراتے رہتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے بالو کی طرف سے کروٹ لے لی، جس کا مطلب واضح تھا کہ اب آپ جائیں۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی، مگر وہ بڑی گہری سوچ میں تھی۔ وہ باہر سے آئے تو آتے ہی ان کے بیٹے کی برتھ ڈے بھی آ گئی۔ حویلی کی لڑکیوں کی بن آئی، دن رات ملبوسات کی ڈیزائننگ میں مصروف ہو گئی۔ روشی کا تو دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ تمام رونقیں کھل رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ہال کمرے کی سرگرمیوں سے بیزار ہو کر باغ کی طرف آئی تھی۔ آخری سیڑھی سے اترتے ہی اس نے گیٹ میں جیپ داخل ہوتے دیکھی، اور یہ بھی کہ باوردی شوفر کے علاوہ اس میں یاور علی خان بھی تھے۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے وجود میں اتر گئی۔ وہ چھوٹی بچی کی طرح دوڑتی ہوئی پورٹیکو میں آئی تھی۔ یاور علی خان کے جیپ سے اترنے سے پہلے وہ پورٹیکو میں پہنچ چکی تھی۔ یاور علی خان نے اسے دوڑ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے اندر بھی کوئی آن سی محسوس ہونے لگی تھی۔
السلام علیکم پاپا، آئی ایم ویری مسنگ یو۔ اس کے انداز میں جو تپاک اور گرم جوشی تھی، ان کے اندر کا جوالا مکھی دہکنے لگا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روشی بیٹے کوئی بات ہو گئی؟ مجھے یاد آیا تو تم مجھ سے ناراض بھی تھی۔ انہوں نے اس کی پوچھ تھپ تھپائی۔ وہ اس کے رونے سے بے حد پریشان ہو گئے۔ پاپا سے بھلا اپنے پاپا سے کوئی زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت صاف دل ہے ہمارے بیٹے کا۔ وہ اس کا سر چھو کر مخصوص انداز میں بولے۔ پھر رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ کوئی ایک بات ہو تو کہوں، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ کہو۔ بظاہر وہ بہت پرسکون اور سرد مہر تھے، مگر اندر سے اتنے ہی پریشان و فکر مند۔ آپ باری کو ہمیشہ کے لیے سرائے بھجوا دیں۔ وہاں کیا ہے؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ چاہے کچھ نہ ہو، مگر بس اسے یہاں سے بھجوا دیں۔ ویسے بھی کاکا جان اسے بلواتے رہتے ہیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میں اتنی غیر اہم باتوں میں انوالو نہیں ہوا کرتا، وہ یہاں رہے یا کہیں بھی پڑا رہے، خاص طور پر مجھے اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اپنی مخصوص سرد موڑی سے قطعی قسم کا جواب دیا۔ یہ میری فرمائش ہے آپ سے پاپا اسے اگنور نہ کریں، آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ بڑی لا حاصل سی فرمائش ہے۔ ویسے تمہیں اس سے شکایت کیا ہے؟ اس بار انہوں نے بہت توجہ سے اس کے چہرے پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت ساری ہیں، مگر آپ اسے ڈانٹیے گا نہیں، بس آپ اسے حویلی سے دور لے جائیے، اس نے دلگیر آواز میں کہا۔ یاور علی خان ملازمین کے سلام لیتے اپنے بیڈ روم کے دروازے تک آ گئے تھے۔ بہت ساری شکایتوں میں سے کوئی ایک تو بتاؤ تاکہ بات کرنے کی کوئی بنیاد ہو۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ روشی نے آگے بڑھ کر لائٹیں اور پنکھے آن کر دیے۔ بس مجھے وہ یہاں برداشت نہیں ہو رہا، وہ بسور کر بولی۔ اچھا دیکھیے، اس کے لیے تو کئی آپشنز ہیں۔ وہ سرائے نہ جانا چاہے تو کراچی جا سکتا ہے، وہاں جانا نہ چاہے تو آپ کے پاس ہری پور جا سکتا ہے، نہیں تو خیر آباد کے فارمز کی دیکھ بھال کے لیے جا سکتا ہے۔ وہاں کا گھر بہت خوبصورت ہے، وہاں وہ بہت زیادہ خوش رہ سکتا ہے، اپنے گھوڑوں کو بھی وہاں لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ آپشنز پیش کر کے بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ مگر بابا صاحب مجھے تمہیں کہیں اور بھیج سکتے ہیں، مگر اسے نہیں۔ یاور علی خان کو اچانک دھیان آ گیا تھا۔ انہوں نے موضوع سے عدم دلچسپی ظاہر کر دی اور سو وہ صاحب کو نوالے بنا کر کھلاتا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ جو کام یہاں بابا صاحب کے بیٹے اور پوتوں کو کرنا چاہیے وہ باری کرتا ہے، اور جہاں تک میرا انداز ہے all anything did and all the deal, a gentle and kind person, very hard worker, well mannered family member۔ نہیں ہے وہ ہمارا فیملی ممبر، کیوں بے وقوف بناتے ہیں حویلی کے بزرگ اپنے ہی بچوں کو؟ روشی کے انداز میں تلخی تھی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، یاور علی خان نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ تو پھر پوری طرح سمجھنا چاہیے، وہ صاحب کا انداز میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، پوری طرح سمجھیں گے۔ خوش؟ وہ بات سمیٹنے کے انداز میں بولے جیسے اسے بہلا رہے ہوں۔ ایک دم ملازم ان کا بریف کیس اور چھوٹا سا سوٹ کیس لیے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے جیب سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ سوٹ کیس کھولو۔ اس نے فوراً حکم کی تکمیل کی اور سوٹ کیس کھول دیا۔ یاور علی خان اپنی جگہ سے اٹھے اور سوٹ کیس میں رکھے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگے۔ روشی غور سے ان کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ یاور علی خان نے کپڑے نکال کر اس کے سامنے ڈال دیے۔ امید ہے تمہیں پسند آئیں گے۔ روشی نے جلدی جلدی کپڑے پھیلائے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ آپ نے خریدے ہیں پاپا؟ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ ظاہر ہے، بہرحال پسند تمہاری خالہ کی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کراچی گئے تھے؟ اس نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جاتا رہتا ہوں، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ خالہ ٹھیک ہے؟ اس کا ذہن ماہین کی طرف چلا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مجھے لے کر کیوں نہیں گئے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میں جلدی میں گیا تھا، دفتر میں بھی ضروری کام تھا۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ماموں ہیں یا چلے گئے؟ اس نے کپڑے الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ ابھی تو ہیں، انہوں نے سگریٹ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ خالہ تو نانا جان کی باتیں کرتی رہتی ہوں گی، ہے نا؟ نہیں، اور باتیں بھی کرتی ہیں، وہ میچور ہیں، خود کو سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے سگریٹ سلگانے دیا۔ ہاں خیر، میچور تو وہ بہت ہے، میں بھی ان جیسی بننا چاہتی ہوں مگر بن نہیں پاتی، اس نے سادگی سے کہا۔ تم ایسے ہی ٹھیک ہو، بننا بھی نہیں، مشکل ہو جائے گی۔ یاور علی خان نے کش لگایا۔ کیا وہ مشکل میں ہے؟ اس نے معصومیت سے باپ کی شکل دیکھی۔ نہیں، کیونکہ وہ بائی نیچر ایسی ہیں۔ یاور علی خان نے دھوئیں کے مرغولے میں غالباً مہین کو دیکھنے کی کوشش کی۔
یہ تو صحیح ہے پپا، نیچر از نیچر۔ پپا یہ ڈریسز بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آئے، اس نے فراک خود سے لگا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس، انہوں نے گہرا کش لگایا۔ چلے میری پرابلم تو سالو ہو گئی، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیسی پرابلم؟ وہ اکا کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے نا، سب لڑکیاں تیاریاں کر رہی ہیں، مگر میرا موڈ نہیں بن پا رہا تھا۔ کیوں موڈ نہیں بن پا رہا تھا؟ انہوں نے اس کی شکل بغور دیکھی۔ بس یوں ہی، بہت محتاج ہوں اپنے موڈ کی، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اور پپا، خالہ کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہا، وہ سرسری سے انداز میں کہہ رہے تھے جیسے ان کا ذہن حاضر نہ ہو۔ جی فی الحال کا مطلب؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں، سوال بہت کرتی ہو، یہ بتاؤ اسٹڈی کیسی ہو رہی ہے؟ انہوں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہی ہے پپا، آپ خالہ کو ساتھ ہی لے آتے، وہ وہاں اکیلی بور ہوتی ہوں گی، ماموں تو ویسے بھی جا رہے ہیں۔ وہ ان کی کوشش ناکام بنا رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم جاؤں گا تو کوشش کروں گا۔ انہوں نے آنے کی، مجھ سے ملنے کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اس نے بڑی پر امید نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں خیر، یاد تو بہت کرتی ہیں تمہیں، انہوں نے اس کی تقویت کے لیے الفاظ منتخب کیے۔ بہت کیوٹ سی ہیں خالہ، کیا امی ان سے بھی زیادہ کیوٹ تھی؟ اس نے کپڑے سمیٹنا شروع کر دیے تھے۔ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے سرد مہر انداز میں جواب دیا۔ آئی ایم سوری پپا، مجھے احساس کرنا چاہیے، ظاہر ہے آپ کو امی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہوگی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ بہت زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے ڈھیر سارا دھواں اپنے سامنے پھیلا لیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ اچھا یہ بتائیے آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ اس نے خود ہی نئی بات شروع کر دی۔ کل صبح تک ہوں۔ آپ زیادہ دنوں کے لیے یہاں کیوں نہیں آتے؟ میری ذمہ داریاں اجازت نہیں دیتی، انہوں نے دو ٹوک جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ تو خیر ڈی سی ہیں، مگر کاکا جان تو ڈی سی نہیں ہیں، وہ تو کبھی ایک رات بھی نہیں ٹھہرتے، صرف بابا جان سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ہری پور جاتے ہیں؟ روشی کپڑے سمیٹ چکی تھی۔ یاور علی خان خاموش رہے۔ پپا پتہ نہیں مجھے کاکا جان سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے، میں تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ یاور علی خان اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ حالانکہ ڈر تو بابا صاحب سے، بڑے ابا سے، آپ سے بھی لگتا ہے، مگر اتنا نہیں، ان سے تو عجیب سی قسم کا ڈر لگتا ہے، کبھی سامنے آ جائے تو میں بھاگ کھڑی ہوتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر خود ہی ہنسی۔ وہ ایسے کیوں ہے، بالکل غیروں جیسے؟ اس نے معصوم سے انداز میں پوچھا۔ اب تم باہر جاؤ گی تو ماما بلی سے کافی کے لیے کہہ دینا، اور کہنا ڈسپرین بھی لیتی آئے۔ وہ سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں بجھا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ روشی ان کے سر سے انداز اور اپنی بات نظر انداز کیے جانے پر کپڑے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے پپا، آپ آرام کریں، سوری فار دیٹ۔ وہ بجھے انداز میں باہر نکل گئے۔ یاور علی خان کوٹ ہینگر کرنے لگے۔ تقریب بہت بڑے پیمانے پر تھی کہ بابا صاحب کے پڑپوتے کی سالگرہ تھی۔ یہاں سے وہاں تک انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا تھا۔ دور پار کے عزیز تو ایک روز پہلے ہی آ گئے تھے۔ روشی نے اپنے پپا کا لایا ہوا وائٹ ڈریس پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا، مگر چہرہ پھر بھی بجھا بجھا تھا۔ وہ کے باوجود اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہتھیلیوں میں چہرہ لیے وہ ساکت بیٹھی، جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اسی دم ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے انکارا بھرا، اور وہ بھی بڑی بیزاری سے۔ دروازہ کھلا تو اس نے بغیر ہلے جلے صرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کون آیا۔ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس سامنے باری تھا۔ کون پوچھ رہا ہے مجھے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ کوئی نہیں، اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ کون بلا رہا ہے؟ اس نے سابقہ انداز میں پوچھا۔ کوئی نہیں، اس کا انداز بھی حدوث تھا۔ پھر کیوں آئے ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر تڑک کر پوچھا۔ آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، آپ نظر نہیں آ رہی تھی، اب تو کھانا بھی شروع ہو چکا ہے۔ شکریہ، پوچھ لی خیریت، اب جاؤ، اور آئندہ اب خیریت بھی نہ پوچھنا۔ باری کے فریش سے چہرے پر لمحے بھر کو سایہ لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ ساری رونق چھوڑ کر اندر بند کمرے میں بیٹھی ہیں؟ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، کسی کے سر پر تو نہیں بیٹھی، اس نے بڑے کڑوے انداز میں جواب دیا۔ آئیے سب کے ساتھ کھانا کھا لیجیے، اس نے بہت رسانیت سے کہا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ جب باہر نہیں آنا تو تیار ہو کر کیوں بیٹھی ہیں؟ آخر اس نے کہہ دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر باری کی طرف دیکھا۔ بہت دلکش سادہ سی ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ بلا کا جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے البتہ پہلے سے زیادہ گھنی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید بے داغ لباس میں وہ کسی بہترین گارمنٹس کمپنی کا ماڈل مجسمہ ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں جھکا لی۔ تمہاری طرح کوئی بھی میرے کمرے میں آ سکتا ہے، مہمانوں سے گھر بھرا پڑا ہے۔ اس بار اس کی آواز میں سادگی اور دھیما پن تھا۔ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، مگر اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ وہ جانے کے ارادے سے پلٹا۔ باری ایک منٹ، اس نے پیچھے سے آواز دے کر اسے روکا۔ جی؟ وہ وہیں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔
تمہاری گردن کے نیچے کی جانب کیا کوئی زخم کا نشان ہے؟ اس نے پلکیں جھپکے بغیر اس کی سم دیکھا۔ شاید، مجھے دھیان نہیں۔ خیریت؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ ذرا آئینے میں دیکھ کر بتاؤ، ہے یا نہیں؟ اس نے قطعی انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ وہ قدرے ہچکچایا۔ پہلے وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ باری آگے بڑھ کر اس کی ڈریسنگ ٹیبل تک آیا اور چہرہ اوپر کر کے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ گردن سے خاصا نیچے واقعی زخم کا نشان موجود تھا۔ یہ لیجیے، مل گیا۔ دراصل مجھے اس لیے دھیان نہیں رہا کہ میں خود کو آئینے میں غور سے نہیں دیکھتا۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ نے یہ نشان کب دیکھا تھا؟ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ باری نے مسکرا کر کالر ایک طرف سے نیچے کر دیا۔ تقریباً 1 انچ لمبا زخم کا نشان واقعی موجود تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر باری کی سم دیکھا۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ گھور آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت مسکرا رہی تھی۔ روشی نے جیسے تاب نہ لا کر نظریں جھکا لی۔ یہ مت پوچھو کہ مجھے کیسے پتہ چلا، یہ بتاؤ کہ جھومر بھابھی کو کیسے پتہ چلا۔ وہ دوبارہ اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ باری کے چہرے پر یکلخت سنجیدگی چھا گئی۔ یہ آپ کے مطلب کے موضوعات نہیں ہیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ بہتر ہے باہر آ جائیے، ہو سکتا ہے موڈ چینج ہو جائے۔ اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر باہر جانا۔ وہ حکمی انداز میں گویا ہوئی۔ کہاں لے کر گئے تھے جھومر بھابھی کو؟ وہ طنزی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ صاحب سے پوچھ لیں، یہ ان کے معاملات ہیں، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گی، بحروب بھر کر ہم سب کو بے وقوف بناتے ہو، وہ دانت پیس کر بولی۔ وہ تو پہلے ہی کر رکھا ہے، وہ زبردستی مسکرایا۔ جھومر بھابھی اب سے کچھ دن پہلے ایسی نہیں تھی۔ کس بری طرح تمہارا امیج ٹوٹا ہے، دکھ سے مر جانا ہے۔ امانتوں پر ہی ہاتھ صاف کرتے ہو، کتنے مضبوط بنتے ہو، پوز کرتے ہو، اندر سے کتنے کھوکھلے ہو۔ عمر بھر تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باری اپنی جگہ دم بخود سا کھڑا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ روشنی نے یہ سب کہا تھا جو ہر شریف انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا تھا۔ بات یہ تھی کہ حویلی کے کرتا دھرتا افراد کو اس کی سنگن مل گئی تو اس پر سے جھومر کا بے خوف اور گمراہی کا انداز۔ ابھی تو قیامت کی پہلی لہر روشی تک آئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر روشی کے قریب آیا۔ آپ جو سنیں گی اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گی۔ اگر آپ یہ کریں گی تو مجھے حویلی کے کسی فرد سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ میں مجرم کی طرح اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا، نہ آپ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھے گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ روشی نے سر اٹھا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے الفاظ ذہن میں دہرانے لگی، بلکہ ایک ایک لفظ دہرانے لگی۔ یہ ڈٹھائی ہے، غیرت ہے، انا ہے۔ اس کا نہ تجربہ کار ذہن الجھ گیا تھا۔ جھومر بھابھی بلا شبہ بہت حسین ہے، اس کی شخصیت بہت اپیل کرتی ہے، اور پھر وہ ایک بے ضرر اور معصوم انسان سے وابستہ ہے، سب سے بڑھ کر خود بڑی آمادہ ہے، 100 جان سے فدا ہے۔ پتہ نہیں محترمہ تقریب اٹینڈ کر رہی ہیں نہیں، ویسے ان کا تعارف تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے وہ اوپر اوپر سے دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ عجیب اضطراری سا انداز تھا۔ باہر آتی آنکھیں جیسے چندے سی گئی۔ حویلی کا تو انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ نوکرانیاں تو پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ہاف وائٹ شیروانی میں خوشباش اکا نظر آ گئے۔ السلام علیکم اکا، مبارک ہو بیٹے کی سالگرہ۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ مسکرا دیے۔ لڑائی تو سمیہ سے ہوتی ہوگی، بیٹے سے تو نہیں، اس نے کہکا لگایا۔ جی نہیں، میں لڑنے والی نند نہیں ہوں، اس نے منہ بنایا۔ پھر کون سے والی نند ہو؟ وہ بہت خوش تھے، بات بے بات ہنس رہے تھے۔ میں اچھی والی نند ہوں، انگلش نند ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ بالآخر وہ بھی ہنس دی۔ ہاں ہاں، واہ بھائی واہ، سنا یار، یہ اپنی روشی تو بڑی حاضر جواب ہو گئی ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی کسی شخص سے مخاطب ہوئے تھے۔ لامحالہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مگر فوراً ہی دوبارہ اکا کی طرف رخ کر لیا تھا۔ پیچھے باری کھڑا تھا۔ وہ سہر وردی صاحب بہت دیر سے آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ باری نے انہیں مطلع کیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مجھے تو خود ان کی تلاش ہے۔ استقبالیہ ملاقات کے بعد تو وہ کہیں غائب ہی ہو گئے۔ سوری روشانے، وہ معذرت کر کے باری کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ روشی خواتین کی طرف آگئی، مگر جیسے اسے دھچکا سا لگا تھا۔ سرخ پشواز اور سبز بھاری کام کے دوپٹے پاجامے میں ملبوس جھومر بڑی اماں کے پاس بیٹھی تھی، پاؤں میں خوبصورت سی پازیب جو یقیناً سونے کی تھی، کلائیوں میں ڈھیروں چوڑیاں اور کنگن، موتیوں کے گھنے گجرے۔ وہ بہت ساری نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، سب سے زیادہ تو حویلی کی لڑکیوں کی ٹکٹکی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ بولے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ ہمارے میاں بچپن ہی سے دوسرے ملک میں رہے ہیں، تاحال باہر ہیں۔ ہم اپنے سسرال والوں کی فرمائش پر تقریب میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ ہمارے میاں کو اگر برسوں سے خاندان والوں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، ہمیں تو دیکھا جا سکتا ہے۔
اس نے بڑا جاندار قہقہ لگایا۔ بڑی امی کی موجودگی میں یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی تھی۔ اس پر سے نہایت کاردار طنزی انداز۔ اس نے فوراً بڑی امی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ انگوری سلک کے قمیص شلوار میں ہم رنگ سنہری کناری والی دوپٹے کو اپنے مخصوص انداز میں اوڑھے، ہاتھوں میں کانوں میں حسب توفیق سونا پہنے، بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی خاص وجہ سے جلوہ افروز تھی۔ انہوں نے جھومر کے انداز گفتگو پر بھی کوئی تاثر نہیں دیا، یوں بیٹھی تھی گویا برف کی سل ہوں، مگر ان کی خاموش تنبیہ کو حویلی کی لڑکیاں خوب سمجھتی تھی، اس لیے باوجود خواہش کہ وہ جھومر سے کوئی خاص بات نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی امی تو خزانے پر ناک بنی بیٹھی ہیں، جب انہیں لاکر سے نکال ہی لیا ہے تو فیضیاب بھی ہونے دیں۔ روبی بڑبڑائی، لاکر سے نہیں، لاک اپ سے۔ روشی نے گرہ لگائے، چپ کرو۔ مونا کو ڈرنے کی جلدی پڑی رہتی تھی، اس نے عادت سے مجبور ہو کر ٹوکا تھا، مبادا بڑی امی کچھ سن نہ لیں۔ لو بھلا اب ہم آپس میں بھی باتیں نہ کریں، کلاس ہو رہی ہے۔ بیا کو مونا کا استانی پن ناگوار گزرا تھا۔ یہ جھومر بھابھی کو اتنے ڈھیر سے زیور بڑی امی نے بنوا کر دیے ہیں۔ تانیہ کو زیور غالباً زیادہ پسند آ گئے تھے۔ نہیں، ظفری بھائی ڈاکہ مار کر لائے ہیں۔ لالی کو اس کی بدعقلی پر تاؤ آ گیا۔ تانیہ خجل سی ہو گئی تھی۔ توبہ کس قدر حسین ہے، روبی نے بے ساختہ کہا تھا۔ ان سب کو ہنسی آ گئی۔ توبہ کس بات کی، حسین ہونا گناہ ہو سکتا ہے، حسن کی تعریف کرنا تو گناہ نہیں۔ توبہ انہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، اس نے شریر انداز میں کہا تھا۔ اتنے میں گلو خاصی پریشانی میں ان کی طرف آ گئی تھی۔ ارے تم نے زری کو کہیں دیکھا؟ نہیں، ہم تو سب آج ایک ہی شے دیکھ رہے ہیں۔ روبی نے ٹکٹکی باندھ کر مبہوت ہونے کی اداکاری کی۔ گلو نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ ہاں بھائی ضرور دیکھو، دیکھنے کے لائق ہے، مگر مجھے فی الحال زری کا پتہ بتا دو، انہوں نے عجلت بھرے انداز میں کہا۔ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ کمال ہے۔ لالی ان کی بے نیازی پر واقعی حیران تھی۔ خاصی دیر زیر اثر رہنے کے بعد ہوش و حواس میں واپس آئی ہوں، انہوں نے مسکرا کر مونا کو آنکھ ماری۔ تم لوگوں کے اعصاب بحال کرنے کے لیے مرچوں کی دھنی دوں یہاں؟ وہ ہنسی۔ لا حول ولا قوت، اتنے بھی کمزور اعصاب نہیں ہمارے کہ مرچوں سے کم پر بات ہی نہ پڑے۔ اب اتنی بھی حسین نہیں ہے، شینو نے نخوت سے ناک چڑھا کر اپنے مخصوص سٹائل میں کہا۔ پتہ نہیں اندر دل بھی ہے یا نہیں، چھوٹا بڑا ہونا تو بعد کا مسئلہ ہے، روشی نے استدعائی انداز میں روبی کے کان میں کہا۔ لو اب ایسی بھی بے دل نہیں ہو سکتی ہیں تو کیا بیچاری تھرمل پاور اسٹیشن سے چل رہی ہیں؟ تانیہ نے سرگوشی سن لی تھی، بے ساختہ ہنسی کی آوازیں ابھری تھی۔ جھومر نے عجیب حسرت امیز انداز میں ان ہستی لڑکیوں کی طرف دیکھا تھا، پھر ایک سرسری نگاہ عالم تاب پر ڈالی تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا اور اس دورانیے کی مخصوص چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ جھومر نے عالم تاب کے کان میں کہا اور اٹھ کر پنڈال سے باہر نکل آئی۔ روشی تو پیشہ ور جاسوسہ کی طرح اس پر نظر جمائے ہوئی تھی، خود بھی دوسرے سرے سے باہر آ گئے۔ جھومر حوض کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گئے، جہاں بہت سے بچے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ وہ جو ذرا دیر رک کر جھومر کو بھی دیکھنے لگے تھے کہ صاحب سے وہ خجل ہوئی تھی۔ ماں اس نے دیکھا، جھومر نے ایک بچے کو بازو سے تھام کر ایک جانب اشارہ کیا۔ روشی اس سے خاصے فاصلے پر جامن کے درخت کے نیچے کھڑی تھی، بے تحاشا روشنیوں کے باعث ہر شے واضح تھی۔ اسے جانے کیوں حیرت نہیں ہوئی جب اس نے بچے کے ساتھ باری کو آتے دیکھا، بس اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوئی تھی۔ باری حوض کے نزدیک ضرور آیا تھا، مگر سامنے دیکھتے واپس پلٹ گیا تھا۔ روشی کو اس مرتبہ حیرت ہوئی تھی، وہ انسانوں کے اصدام میں گم ہو چکا تھا۔ جھومر اپنی سینڈل اتار کر پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ روشی الجھن کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھی۔ جھومر بھابھی اگر بے وقوف ہے تو کیا ہوا، باری تو بے وقوف نہیں، ظاہر ہے انسان بھرے پڑے ہیں، کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے۔ روشی اپنی نقطۂ رسی پر بڑے مطمئن انداز میں واپس بڑھ گئی تھی۔ کیسے کچے رنگ نکلے تمہارے، صرف صورت دیکھ کر ہی اپنا سب خزانہ ہار دیا، اس کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔